اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما کر کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا فرمایا، اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسانوں کے اندر جتنا بھی تفاوت ہو جائے، ان کے رنگ و نسل کے اندر، ان کی مال و دولت کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر جتنا بھی تفاوت ہو جائے، انسان اس حقیقت کو نہ بھولے کہ تمام انسان مرد ہوں یا عورت وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا اصل ایک ہے۔ اس اصل کی حیثیت سے، اس رشتے کی حیثیت سے تمام انسان مرد ہوں یا عورتیں وہ ایک دوسرے کا خاندان بنتے ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی بنتے ہیں، اگرچہ وہ دور کے ہوں۔ سب کا خاندان اصلاً ایک ہے، سب کی ذات پات اصلاً ایک ہے، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی برتری، کوئی تفوق نہیں ہے، کسی رنگ کی بنا پر، کسی نسل کی بنا پر، کسی ذات پات کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر، مال و دولت کی بنا پر، زبان کی بنا پر، صلاحیتوں کی بنا پر، کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، جو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دے دی ہیں۔ جو کچھ انسان کو صلاحیتیں ملتی ہیں، رنگ و نسل، زبان، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اس بات کو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے بڑی محنت سے یہ کاروبار سجایا ہے، 24 گھنٹے محنت کی ہے، کسی کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کسی کو مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں انسان پیدا ہی نہ کرتا، ہمیں انسان پیدا کرنے میں ہمارا کوئی کردار تو نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مرد پیدا کیا یا عورت پیدا کیا، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی امتوں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عرب میں پیدا نہیں کیا، عجم میں پیدا کیا ہے، افریقہ میں پیدا نہیں کیا، امریکہ میں پیدا نہیں کیا، یورپ میں پیدا نہیں کیا، پاکستان میں پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے ماں باپ کے گھر پیدا کیا، اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کی بجائے ہمارے دشمن، جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اگر اللہ تعالی ہمیں ان کے گھر میں پیدا کر دیتا، اس میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر انسان کو اگلی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر اس سے آگے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر ہم کوئی محنت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں سے۔ تو کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت نہیں ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ سب کا خاندان، سب کا حسب نسب اگر کوئی ہے تو وہ مٹی ہے، تمام انسان مٹی سے ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح فرمایا ہے۔